بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے اور اس مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ رجب کا مہینہ کہلاتا ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تو رجب کی 27ویں رات میں آپ کو معراج نصیب ہوئی۔ معراج یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر جانا، یہ تاریخ انسانی کا سب سے عظیم الشان کام ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معراج کا واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ معراج اور اسراء، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جو میں نے ابھی آیت پڑھی، یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہی بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ کو اپنے یہاں بلایا اور بے شمار نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ واقعہ یوں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس جو حتیم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے جو نوجوان تھے، جو سردار تھے، وہ راتوں میں جا کر کے وہاں آرام کیا کرتے تھے حتیم کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرماتے تھے۔ ایک دن آپ حتیم کے پاس لیٹے ہوئے تھے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل آئے اور میں نیند اور بیداری کے درمیان تھا کہ انہوں نے مجھے جگایا اور مجھے لے کر کے وہ آب زمزم کے پاس گئے اور وہاں پر میرا سینہ چاک کیا، یعنی میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو نکالا، اور نکال کر کے میرے دل کو آب زمزم سے دھویا، اور پھر اس کے بعد علم و حکمت سے بھرا ہوا ایک تشت لایا گیا، اور پھر اس تشت کے اس علم حکمت کو میرے اندر ڈال دیا گیا، اور پھر میرے سینے کو اسی طرح سے کر دیا گیا، سل دیا گیا جیسے کہ میرا سینہ تھا، اور برابر کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک سواری موجود تھی جو گدھے سے تھوڑی سی بڑی اور خچر سے تھوڑی سی چھوٹی تھی۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا، جس کو براق کہا جاتا ہے، وہ براق پر اللہ کے رسول کو سوار کیا گیا، اور اس کی رفتار کا حال یہ تھا کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی آخری، وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا۔ اس براق کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہم رکابی میں مسجد اقصی لے جایا گیا۔ جب حضور وہاں پہنچے تو وہاں ایک کھوٹے کے اندر، جہاں پر نبی انبیاء اکرام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا اور آپ مسجد اقصی کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور سارے کے سارے انبیاء کرام وہاں پر اکٹھا تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ اے محمد آگے بڑھو اور سب کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ آپ نے وہاں پر تمام انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، اسی وجہ سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکلے تو اس کے بعد آپ کو
آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کے گئے، اور جب پہلے آسمان پر پہنچے تو نیچے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو جو دربان وہاں تھا اس نے پوچھا کہ کون؟ حضرت جبرائیل نے اپنا نام بتایا، پھر دربان نے پوچھا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو دربان نے کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ ہاں ان کو بلایا گیا ہے۔ پھر اس نے دروازہ کھولا، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کو لے کر کے پہلے آسمان پر گئے، اس دربان نے آپ کو مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر آپ نے دیکھا ایک بزرگ ہیں جو تشریف فرما ہیں، اور ان کی کیفیت ہے کہ ان کے داہنی طرف اور بائیں طرف کچھ پرچھائیاں ہیں، داہنی طرف دیکھتے ہیں تو ہنس دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ پرچھائیاں کیا تھیں؟ وہ فرمایا کہ وہ انسانوں کی روحیں تھیں، اور جو داہنی طرف پرچھائیاں تھیں جو روحیں تھیں وہ جنتی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کی طرف دیکھتے تھے تو ہنس دیتے تھے، اور بائیں طرف جو پرچھائیاں روحیں تھیں ان کو جب دیکھتے تھے تو وہ جہنمی تھیں، اور ان کو دیکھ کر کے وہ رو دیتے تھے۔ پھر وہاں سے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے اور دوسرے آسمان پر پہنچے، تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے آپ کو مرحبا کہا اور پھر خوش آمدید کہا، اور پھر آپ وہاں سے چلے تو تیسرے آسمان پر پہنچے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر چھٹے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جب گئے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان تمام انبیاء کرام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس ایک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بیت المعمور جس کے بارے میں آتا ہے کہ روز اس کے اندر 70,000 فرشتے داخل ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا اوپر کی طرف، جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیری کا ایک درخت ہے اور وہ انتہا ہے، یعنی یہاں سے جو فرشتے جاتے ہیں ان کی انتہا ہے۔ اور وہاں پر آتا ہے روایتوں کے اندر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہنچے جہاں پر قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی تقدیر لکھنے کی، اللہ کے فیصلوں کو لکھنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور پروردگار کی تجلیات وہاں پر ظاہر ہوئی، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے تجلیات کو دیکھا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ بعض صحابہ اس کے قائل تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کی اللہ کی تجلیات کو دیکھی، لیکن اللہ کو آپ نے نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار، وہ یہ آیت پڑھتی تھی کہ نگاہیں اللہ رب العزت کا احاطہ نہیں کر سکتی، دنیا کی نگاہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ تو قرآن پاک نے اللہ رب العزت نے فرما دیا، تو اس بات پر یہ ان کا مسلک تھا، اور اسی کے قائل تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کو براہ راست یعنی ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہاں پر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کیا وہ کیا باتیں ہوئی، ظاہر ہے کہ کوئی انسان ان کو جان نہیں سکتا ہے۔ ہاں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ 3 تحفوں میں ایک تحفہ یہ تھا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، ان آیتوں کے اندر جو سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ہیں، اس کے اندر اسلام کے اصول، اسلام کے عقائد اور اسلام کے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ملا۔
دوسرا تحفہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی امت میں جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کو بخشش کا پروانہ دیا جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ آپ کو جو ملا وہ نمازوں کا تحفہ ملا۔ 50 وقت کی نمازیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا پایا اور اللہ رب العزت نے کیا تحفہ آپ کو دیا؟ حضرت حضور پاک علیہ السلام نے عرض کیا اور بتایا کہ مجھے 50 وقت کی نماز دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کا تجربہ کر لیا ہے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ رب العزت کے پاس آپ واپس جائیے اور اس کے اندر تخفیف کروائیے اور کمی کروائیے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور 10 رکعتیں کم کی گئیں۔ پھر آپ تشریف لائے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی، پھر اللہ کے رسول واپس گئے۔ اس طرح سے آپ واپس گئے یہاں تک کہ 5 وقت کی نمازیں بچیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب بھی آپ واپس جائیے اور یہ 3 نمازوں کی پابندی آپ کی امت نہیں کر پائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ مکے کے اندر آپ تشریف لائے، ظاہر کہ جہاں آپ تھے، اور پھر اس کے بعد صبح جب ہوئی تو آپ نے اپنا یہ واقعہ وہاں لوگوں سے بیان کیا۔ ظاہر کہ وہ سب منکرین تھے جو آپ کی رسالت کے انکار کرنے والے تھے، آپ کے نبوت کے انکار کرنے والے تھے، آپ کا مذاق اڑانے والے تھے۔ جب آپ نے خانہ کعبہ کے پاس اس واقعے کو بیان فرمایا تو سب نے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور آپ نے جب بتایا کہ میں مسجد اقصیٰ گیا تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے؟ وہ وہاں پر کچھ شام کے عیسائی آئے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کہ جو وہاں رہتے تھے اور مسجد اقصیٰ کو دیکھتے تھے وہ تو ان کو معلوم تھا کہ مسجد اقصیٰ کیسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات پیش کی گئی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے مسجد اقصیٰ کو اپنی نگاہوں سے اس طرح سے نہیں دیکھا تھا کہ پورا نقشہ میری نگاہوں میں ہو۔ تو جب مشرکین مکہ نے اور عیسائیوں نے مجھ سے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے پورے مسجد اقصیٰ کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا اور جو پوچھتے جاتے تھے میں وہ بتاتا جاتا تھا۔ کس طرح سے اللہ کے رسول کو معراج ہوئی اور اسی میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ مشرکین مکہ ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارے جو ساتھی ہیں وہ ایسا ایسا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ بیان کرتے ہیں تو بالکل سچ کہتے ہیں، میں اس کو پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے جب یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آسمان سے فرشتے آتے ہیں تو میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اگر یہ آسمان زمین سے آسمان پر گئے تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے؟ تو ان کی محبت کی بات کی جب آدمی ایمان لاتا ہے اور جب ایمان اس کا پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح سے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، نبیوں کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اس کو کہیں سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اس لیے کوئی ایمان لا چکا ہے چاہے کوئی بات اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جب نبی ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ماننا ایک ایمان والے کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے۔